دوستو، میرا نام قاسم چودھری ہے اور آج ہم اس کائنات کی سب سے حیرت انگیز چیز کے متعلق بات کریں گے جو کہ ایک انسانی دماغ ہے۔ یہ ایک بہترین پرابلم سالونگ مشین ہے۔ اس کے بے شمار کارنامے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اتنی دور بیٹھے میری آواز سن سکتے ہیں اور میری تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ دماغ میرے اسکل کے ایک اندھیرے کمرے میں بند ہے اور اس کا باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ ممکن نہیں۔ اس میں جو بھی انفارمیشن داخل ہوتی ہے وہ میری کانوں، آنکھوں یا مختلف سینسز کے تھرو داخل ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی ایک ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر صرف 3 سیکنڈ کے لیے ہاتھ رکھیں اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید کوئی بچہ باہر کی دنیا کو سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ اس کا باہر کی دنیا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے تو یہ اپنی خوشیوں اور غموں کا جو اسکیل بناتا ہے وہ اس محدود انفارمیشن کی بنیاد پر ہوتی ہے جو ان سینسز کے تھرو ہمارے دماغ میں داخل ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اسکیل میں نے -20 سے +10 تک اس لیے بنایا ہے کہ کسی بھی چیز کا غم اس کی خوشی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس بچے کے پیدا ہونے کے اوپر ہمیں +10 لیول کی خوشی ہوتی ہے، اس کے گم ہو جانے یا فوت ہو جانے کی صورت میں ہمیں -20 یا اس سے بھی زیادہ غم محسوس ہوگا۔ بزنس میں 1 ملین روپیز کمانے سے ہم جتنا خوش ہو سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ غم ہمیں اس 1 ملین روپیز کے نقصان سے اٹھانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں ہمیں محدود ایکسپیرینسز کی وجہ سے چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ خوشی اور چھوٹی ہی باتوں پر بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ بچے جس طرح کھلونا ٹوٹنے پر روتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہی ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی ایک بار اس بات پر بہت روئی کہ میں نے اس کی پونی ایلسا کی طرح نہیں بنائی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری خوشیوں اور غموں کا اسکیل وہی رہتا ہے، صرف وہ چیزیں بدل جاتی ہیں جو ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک گھر خریدنے پر اتنی خوشی محسوس نہیں کر سکتا جو میرا بیٹا ایک کھلونا حاصل کرنے کے اوپر کرتا ہے۔ اسی طرح میں شاید 10-15 لاکھ روپے کے نقصان پہ اس طرح غم محسوس نہیں کروں گا جس طرح وہ اپنا ایک کھلونا ٹوٹنے کے اوپر کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ ہنٹ ملتا ہے کہ کہیں یہ دماغ پرابلم سالونگ مشین ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں پرابلم جنریٹنگ مشین تو نہیں۔ یہ پرابلم جنریٹنگ مشین اپنے محدود تجربات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، بالکل اس مکھی کی طرح جو ایک وائٹ بورڈ کے اوپر بیٹھی ہو اور ہمیں مکمل طور پر صرف وہی نظر آ رہی ہو۔ اس کو دیکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس تصویر میں سے زوم آؤٹ کریں، پھر مزید زوم آؤٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے وائٹ بورڈ کا ایک صرف چھوٹا سا حصہ ہے جس کے اوپر وہ مکھی موجود ہے۔ اس انالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے ذہن کے گرد جو دیواریں موجود ہیں ان کو ہم توڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو وسیع ضرور کر سکتے ہیں اپنے ٹائم اور اسپیس کے کینوس کو ایکسپینڈ کر کے۔ جہاں تک اسپیس کا تعلق ہے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود ستاروں کی تعداد دنیا کے تمام ساحلوں پر موجود ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ 200 بلین ٹریلین سٹارز کم از کم اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طرح جو نون یونیورس ہے اس کا ڈائیمیٹر 93 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے اتنے چھوٹے سے ایک سیارے کے اوپر اتنی جنگیں، لڑائی جھگڑا، اختلافات اور نیگیٹیوٹی موجود ہے، اس چیز کی کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتی۔ جانوروں کی دنیا کی طرف اگر دیکھا جائے تو لا آف جنگل کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بڑے سے ریوڑ میں ایک خوبصورت ترین جانور کی زندگی صرف اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ اس وقت شیر یا چیتے کو بھوک لگی ہوتی ہے۔ اس کو کس تکلیف سے گزرنا پڑے گا یا اس کی عمر کیا ہے، اس کے بچے کی عمر کیا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور انٹل ریسنٹ ہسٹری انسانی زندگی بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ مڈل کلاس کا یہ عروج تو حالیہ زمانے کی پیداوار ہے۔ صرف کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کو خوراک ملے گی بھی کہ نہیں، اور جب رات کو سوتے تھے تو نیبرنگ ٹرائبز یا ممالک کی طرف سے حملے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ صبح آپ زندہ اٹھیں گے یا نہیں۔ اسٹینڈنگ آرمی نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کی صورت میں ہر ایک کو فوج میں سرو کرنا پڑتا تھا، اور کارپینٹر اور کسائی ان کو ڈاکٹرز کی ٹیم میں رکھا جاتا تھا، کیونکہ علاج کی سہولیات صحیح موجود نہ ہونے کی وجہ سے اکثر زخمیوں کے بازو اور ٹانگیں مناسب طریقے سے کاٹے جا سکیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ ایسی سینس لیس جنگوں میں شرکت کیوں کرتے تھے، بھاگ کیوں نہیں جاتے تھے، تو ان کے لیے بہت خطرناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ رومنز کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دستہ جنگ میں پیٹھ دکھاتا تو ایک پرچی کے ذریعے 10% فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ آج ہم پرچیاں ڈالتے ہیں تو اس میں ہم انعام جیتتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پرچیاں ڈالی جا رہی ہیں جس میں آپ کا نام آنے کی صورت میں آپ کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ آج سے صرف کچھ سال پہلے بادشاہوں کی پسند ناپسند کے حساب سے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے تھے۔ اگر بادشاہ کو کسی کی بات پسند نہیں آتی تھی تو سر قلم کرنا تو ایک طرف، ان کو زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے اندھا کر دیا جاتا تھا، یا زندہ انسان کی کھال اتار لی جاتی تھی، یا ان کو ایک ایسے اکیلے تہخانے میں بند کر دیا جاتا تھا جہاں پر وہ اس کے بعد اپنی پوری زندگی میں کسی کی شکل نہیں دیکھتے تھے۔
ناپسندیدہ لوگوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے ان کے ایک بازو اور ٹانگ کو ایک گھوڑے سے باندھ کر دوسرے بازو اور دوسری ٹانگ کو دوسرے گھوڑے سے باندھ دیا جاتا تھا, اور ان گھوڑوں کو مخالف سمتوں میں دوڑایا جاتا تھا تاکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. جب اسپینش لوگوں نے امریکہ دریافت کیا تو ایسٹیک اور مایا ان سویلائزیشنز کے اندر انسانی قربانی کی رسم بہت عام تھی. ہر سال 10 سے 20 ہزار لوگوں کو مندر کے اندر قربان کر دیا جاتا تھا. ایسی مثالیں تو بے تحاشا موجود ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ دیر تک بات کی جا سکتی ہے, لیکن ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ ہم نے جو دنیا پچھلے 100 سال میں تخلیق کی ہے یہ بالکل واپس ریورس ہو جائے. جب انسانوں کے سروائیول کے اوپر بات آتی ہے تو بہت مہذب لوگ بھی جانوروں سے کوئی مختلف بیہیویئر نہیں دکھا پاتے, اور ممکن ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ایسے تنازعات کو جنم دے جس کے بعد ہمیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 چھوٹی نظر آنے لگ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ان کا علم ہو تو ہمیں اپنے مسائل ان کی روشنی میں -20 لیول سے شاید -0.1 لگنے لگ جائیں گے. ہمارے نیبرز میں ایک 7-8 سال کی بچی جو کہ اتنی خوبصورت تھی کہ چاند ایک طرف اور دوسری طرف وہ ہو تو شاید کوئی بھی چاند کو نہ دیکھے, اس کو کینسر ہو گیا, اور 1 سال اس نے انتہائی اذیت کے ساتھ اس سے لڑتے ہوئے گزارا, جس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے فرسٹ بیچ کے ایک انتہائی قابل انجینئر کا امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کو اپنی زندگی کے آخری 4-5 سال ہاسپٹل کے ایک بیڈ پر اس حالت میں گزارنے پڑے کہ وہ اپنی پلکوں کے علاوہ کچھ نہیں ہلا سکتے تھے. اگر میں ان کے متعلق سوچتا ہوں تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کی طرف دیکھا جائے تو صرف انڈیا میں ہر سال 80,000 بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے تقریباً انہی دنوں میں ویتنام کے ایک بچے کے ساتھ بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اسکریپ جمع کر رہا تھا کہ اچانک وہ ایک ہولو کنکریٹ پلر کے اندر جا گرا جس کی چوڑائی صرف 10 انچ تھی اور جس کی لمبائی 115 فٹ یا 35 میٹر تھی. انفارچونیٹلی ویتنام کی حکومت کے پاس اس پلر کو کاٹنے یا اس میں سے اس بچے کو نکالنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. ہمارے ہاتھوں کی جو چوڑائی ہے اس میں آپ 1 یا 2 انچ کا اضافہ کریں تو یہ 10 انچ بنتے ہیں. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کو اس 10 انچ چوڑے ہول کے اندر اپنی زندگی کے آخری 6-7 دن گزارنے پڑیں؟ اس بات کو 1 سال سے کچھ اوپر ہو گیا اور یہ ویڈیو اسی کی میموری میں بنائی گئی ہے. لیکن آج بھی اگر میں اس کی حالت کو متعلق سوچتا ہوں تو اپنے تمام پریشانیاں اور اپنے تمام مسائل مجھے ہوا میں تحلیل ہوتے محسوس ہوتے ہیں. اگر اپنے ٹائم کے کینوس کو وسیع کیا جائے تو ہمارے مسائل اس بچے سے بالکل بھی زیادہ نہیں جو اپنا کھلونا ٹوٹنے کے اوپر کئی گھنٹے رو بیٹھتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں یہ ہمارے جینون ایشوز ہیں. ان کے علاوہ بہت تھوڑے ایسے مسائل موجود ہیں جن کی کوئی اصل حقیقت نہیں. باقی تمام مسائل ہمارے ذہن کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اسپیس اور ٹائم کے کینوس کو وسیع کریں تو شاید اپنے 95% ایشوز سے اسی وقت چھٹکارا پا سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم.